بھارت کی جنگ بندی کی درخواست پاکستان نے منظور کر لی۔ پاکستان کے منہ توڑ جواب پر بھارت نے گھٹنے ٹیک دیے۔ مکار دشمن کو دن میں تارے دکھائے تو جنگ بندی کے لیے منتیں ترلوں پر اتر آیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ثالثی کے لیے آگے کر دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹویٹ میں لکھا، پاکستان اور بھارت امریکی ثالثی میں جنگ بندی پر متفق ہو گئے۔ پاکستان اور بھارت نے مکمل اور فوری جنگ بندی پر رضامندی ظاہر کر دی۔ دونوں ملکوں نے عقل مندی سے کام لیا۔ ثالثی کی کوششیں کامیاب ہونے پر خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ قیام امن کے لیے متفق ہونے پر دونوں ممالک کو مبارکباد دی۔ پاک بھارت کشیدگی اور جنگ بندی پر صدر مملکت آصف علی زرداری کا بیان، کہتے ہیں پاکستان نے بھارت کی نام نہاد فوجی قوت کو سخت ٹھیس پہنچائی ہے۔ ملک کی مسلح افواج پاک بحریہ اور فضائیہ پر ہمیشہ سے یقین رہا ہے۔ ہم نے بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا۔ آج ہماری قوم کا عزم بے مثال ہے۔ یہی عزم ہمارے آباء و اجداد کے دو قومی نظریہ کو تقویت بخشتا ہے۔ پاکستان امن کا خواہاں اشتعال انگیزی نہیں چاہتا ہے۔ ہم اپنی خود مختاری پر کبھی سمجھوتہ نہیں کریں گے۔ جنوبی ایشیا میں پائیدار امن کا قیام متنازع جموں کشمیر اور سنتاس معاہدے کے حل میں ہے۔ چین، امریکہ، ترکیہ، سعودی عرب اور ایران کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی جنگ بندی کی تصدیق۔ سوشل میڈیا پر بیان میں کہا، پاکستان اور بھارت نے فوری جنگ بندی پر اتفاق کیا ہے۔ سیز فائر نافذ العمل ہو گیا۔ اسحاق ڈار نے مزید کہا، پاکستان نے ہمیشہ خطے میں امن اور سلامتی کے لیے کوشش کی۔ پاکستان نے امن کی کاوش میں اپنی خود مختاری اور علاقائی سالمیت پر کبھی سمجھوتہ نہیں کیا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں، سیز فائر پاکستان کی کامیابی اور بھارت کی بہت بڑی شکست ہے۔ بھارت کو فوجی برتری کی جو خوش فہمی تھی وہ دور ہو گئی۔ چین، ترکی، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور آذربائیجان نے پاکستان کا ساتھ دیا۔ امریکہ اور برطانیہ نے معاملے میں تعمیری کردار ادا کیا۔ اپنے بیان میں وزیر دفاع نے کہا، بھارت کے ساتھ سنتاس معاہدہ، مسئلہ کشمیر اور دہشت گردی پر بات چیت ہوگی۔ چاہتے ہیں قومی یکجہتی کا ماحول برقرار رہے۔ سعودی وزارت خارجہ کی جانب سے پاک بھارت جنگ بندی کا خیر مقدم۔ سعودی وزارت خارجہ کے مطابق جنگ بندی کا معاہدہ خطے کی ترقی اور سلامتی کا باعث بنے گا۔ پاکستان اور بھارت کو اچھے ہمسائیگی کے اصولوں کو پروان چڑھانے کی ضرورت ہے۔ سعودی عرب نے دونوں ممالک کو پرامن طریقے سے تنازعات کو حل کرنے کی اپیل کی ہے۔ پاکستان اور بھارت نے جنگ بندی پر اتفاق کیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق جنگ بندی کو درست تناظر میں دیکھنا ضروری ہے۔ بھارت نے پاکستان کی حدود میں برہموس میزائل داغے۔ بھارت کی جارحیت پر پاکستان نے اپنا دفاع کیا۔ پاکستان نے آپریشن بنیان المرصوص کا آغاز کیا۔ بھارت نے 7 تا 10 مئی کئی حملے کیے۔ خواتین، بچوں سمیت معصوم جانیں ضائع ہوئیں۔ بھارتی حملوں میں عبادت گاہوں سمیت انفراسٹرکچر کا نقصان پہنچا۔ بھارتی میزائل حملوں سے شہری و فوجی اثاثے نشانہ بنے۔ پاکستان کو اپنی مسلح افواج پر فخر ہے۔ قوم بے مثال جرأت اور شجاعت کا مظاہرہ کرنے والے اپنے بہادر سپاہیوں اور جانباز کمانڈرز کو سلام پیش کرتی ہے۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کا ایکس پر پیغام۔ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر، ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر کو بھارت کو جرأت مندانہ جواب دینے پر مبارکباد پیش کیا۔ احسن اقبال نے کہا، افواج پاکستان نے پاکستان اور پاکستانی قوم کا سر فخر سے بلند کیا۔ پاک فوج کی شاندار کارکردگی نے دنیا میں پاکستان کا پرچم بلند کر دیا۔ پاکستان نے سیز فائر کی خلاف ورزی نہیں کی۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کا کہنا ہے، بھارتی سیکرٹری خارجہ ملٹری ترجمان کے ہمراہ پریس بریفنگ میں بولنے کے قابل نہیں تھے۔ آواز بھی ان کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ بھارتی میڈیا کو بھی سانپ سونگ گیا۔ بھارت ہمیشہ من گھڑت اور بے بنیاد الزامات عائد کرتا ہے۔ بھارت کے الزامات میں کوئی صداقت نہیں۔ پاکستان نے جس انداز میں بھارت کو منہ توڑ جواب دیا، اس پر عوام جشن منا رہے ہیں۔ پاکستانی قوم اور میڈیا جشن منا رہے ہیں۔ گودی میڈیا کا پالتو نام نہاد صحافی ارنب گوسوامی جنگ بندی پر سیخ پا۔ ارنب گوسوامی پہلگام واقعے سے پاکستان اور بھارت کی جنگ کرانے پر تلا ہوا تھا۔ ارنب گوسوامی نے امریکی صدر کے ثالثی کے مینڈیٹ پر بھی سوال اٹھا دیے۔ کہا، ڈونلڈ ٹرمپ کس حیثیت میں پاک بھارت جنگ بندی کا اعلان کر سکتے ہیں؟
ماہرین کے مطابق ارنب گوسوامی کی چیخ و پکار بتا رہی ہے چوٹ بہت گہری لگی ہے۔ آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں، وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کا پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی کے اعلان کا خیر مقدم۔ مراد علی شاہ کا کہنا ہے جنگ بندی امن کی فتح اور امن پسندوں کی جیت ہے، پاکستان کا سر فخر سے بلند ہوا۔ بھارت کو کشمیر سمیت تمام تنازعات کا حل مذاکرات سے تلاش کرنا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ کا افواج پاکستان کو بہادری، جرت اور کامیاب جنگی حکمت عملی اپنانے پر سلام۔ وزیر اعلیٰ کا پاک فضائیہ کے شاہینوں کو جرت مندانہ کارروائیوں پر خراج تحسین۔ صدر نون لیگ نواز شریف کی وزیراعظم شہباز شریف، آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر، ایئر چیف مارشل ظہیر سدھو اور افواج پاکستان کو مبارکباد۔ کہا پاکستان امن پسند ملک ہے اور امن کو ترجیح دیتا ہے مگر اپنا دفاع کرنا بھی جانتا ہے۔ نواز شریف نے سوشل میڈیا پر پیغام میں کہا اللہ کا شکر ہے جس نے پاکستان کو سر بلند کیا۔ دوسری جانب چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے پاکستان نے بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا، پاک فضائیہ نے بھارت کے 5 طیارے مار گرائے، پاکستان نے اپنے دفاع میں بھارتی جارحیت کا جواب دیا۔ پاکستان ایک ذمہ دار ریاست ہے، 3 دن تحمل کا مظاہرہ کیا۔ پاکستان دہشت گردی کے خلاف بھرپور کردار ادا کر رہا ہے، عالمی برادری نے ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے پاکستان کی حمایت کی۔ ہم نے اپنی سرزمین سے انڈین جاسوس کلبھوشن جادیو کو گرفتار کیا۔ بھارت پہلگام واقعے کی بین الاقوامی تحقیقات سے کیوں ہچکچا رہا ہے؟ بھارت مسلسل پاکستان میں دہشت گردی کی حمایت کر رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا پاک فوج کی بھارتی جارحیت کے خلاف عبرت ناک جوابی کارروائی پر فخر کا اظہار۔ مریم نواز کا کہنا ہے پاکستان کا بھارت کو دن کی روشنی میں دیا گیا جواب تاریخ میں سنہری حروف سے لکھا جائے گا۔ پاک سرزمین کے سپاہیوں، تم پر سلام، تمہارے جذبے کو سلام اور تمہاری غیرت کو سلام۔ آپریشن بنیان مرصوص جوابی کارروائی نہیں، تاریخی اعلان ہے کہ ہم کمزور نہیں۔ پاکستان کا ایک ایک سپاہی مادر وطن کے تحفظ کی قسم کھا کر زندہ ہے۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کا فوج پاکستان کو آپریشن بنیان مرصوص کی کامیابی پر زبردست خراج تحسین۔ سردار سلیم حیدر کا کہنا ہے ملک کا تاریخی دفاع کرنے اور بھارت کو دندان شکن جواب دینے پر پاک فوج کو سلام۔ پاک فوج نے قوم کا سر فخر سے بلند کیا، الحمدللہ پاکستانی قوم کو فتح ہوئی، سیاسی اور عسکری قیادت نے مل کر دشمن کے مذموم عزائم کو ناکام بنایا۔ پاکستان نے بھارتی جارحیت کے خلاف فیصلہ کن کامیابی حاصل کی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کا کہنا ہے پاک فضائیہ نے غیر معمولی مہارت کا مظاہرہ کیا، بھارتی حدود کے اندر مؤثر کارروائی نے دشمن کو پسپائی پر مجبور کیا۔ سول اور عسکری قیادت کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ قوم کی یکجہتی اور قیادت کے عزم کو سلام پیش کرتے ہیں، شہداء کی قربانیاں کبھی رائیگاں نہیں جائیں گی۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان کا کہنا تھا کہ شہداء کی قربانیاں کبھی رائیگاں نہیں جائیں گی۔ پاکستان نے بھارتی جارحیت کے خلاف فیصلہ کن کامیابی حاصل کی، پاک فضائیہ نے غیر معمولی مہارت کا مظاہرہ کیا، بھارتی حدود کے اندر مؤثر کارروائی نے دشمن کو پسپائی پر مجبور کیا، سول اور عسکری قیادت کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، ایسا کہنا ہے وزیر اعلیٰ بلوچستان کا۔ قوم کی یکجہتی اور قیادت کے عزم کو سلام پیش کرتے ہیں۔ بھارت کو شکست کے بعد پی سی بی کا پی ایس ایل بحال کرنے کا فیصلہ، پاکستان سپر لیگ مینجمنٹ کا فرنچائزر سے رابطہ، ذرائع کا کہنا ہے سی ای او پی ایس ایل سلمان نصیر نے تمام فرنچائزرز اور اونرز کو تیار رہنے کا کہہ دیا ہے۔ بولے تمام غیر ملکی کھلاڑی جہاں ہیں وہی رہیں، ہم انہیں واپس لانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ پاک بھارت کشیدگی کے باعث پی ایس ایل کے بقیہ میچز ملتوی کر دیے گئے تھے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے یوکرین کے ساتھ مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کی تجویز دے دی۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق روسی صدر نے کہا یوکرین کے ساتھ تنازعات کی بنیادی وجوہات کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، ہم نے براہ راست مذاکرات 15 مئی کو استنبول میں شروع کرنے کا کہا ہے۔ یوکرین کے ساتھ مذاکرات کو کبھی مسترد نہیں کیا، 2022 میں یوکرین نے بات چیت کو بند کیا، سنجیدہ مذاکرات چاہتے ہیں، فیصلہ اب یوکرین کو کرنا ہے۔
روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے یوکرین کے ساتھ مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کی تجویز دے دی ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق روسی صدر نے کہا ہے کہ یوکرین کے ساتھ تنازعات کی بنیادی وجوہات کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے براہ راست مذاکرات 15 مئی کو استنبول میں شروع کرنے کا کہا ہے۔